چلو سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحرمت علیکم المحصنات، حرمت علیکم اس لیے نکالا حضرت مفسر نے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس محصنات کا امہات پر ہی ہے، اور تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، اسی طرح تم پر وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو شادی شدہ ہوں، شوہر والیاں ہوں، ہے نا۔ وحرمت علیکم المحصنات، اور تم پر وہ عورتیں جو شادی شدہ اور شوہر والیاں ہیں وہ بھی حرام ہیں، خامند والیاں، اے ذوات الازواج، یعنی جن عورتوں کے شوہر ابھی ہیں، زندہ ہیں، وہ بھی بیویاں عورتیں تمہارے پر حرام ہیں۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک عورت کا ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے۔ اگر شوہر والیوں کو نکاح کی اجازت ہوتی تو ایک شوہر کے ساتھ ساتھ دوسرے شوہر سے بھی نکاح ہو جاتا، لیکن جب کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے تو اب اس کا کسی اور سے نکاح کب تک؟ جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے۔ ہاں، اس کا اگر انتقال ہو جائے تو عدت گزار کر، یا وہ طلاق دے دے تو عدت گزار کر کے وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن جب تک کسی ایک شخص کے نکاح میں ہے تو اس سے دوسرا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرد تو چند عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت چند شوہروں سے نہیں کر سکتی۔ اور تمہارے اوپر شوہر والی عورتوں کو بھی حرام کر دیا گیا، ان تنکحوہن قبل مفارقت ازواجہن، وہ عورتیں حرام کر دی گئیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے شوہروں کے جدا کرنے سے پہلے تمہیں نکاح کرنا حرام کر دیا گیا۔ تو عورتوں کی ذات حرام نہیں کی گئی بلکہ ان سے نکاح کرنا حرام کر دیا، اور یہ بھی کب تک؟ قبل مفارقت ازواجہن، ان شوہروں کے جدا کرنے سے پہلے، طلاق دینے سے پہلے۔ اگر وہ طلاق دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ 10 عورتوں سے نکاح کر سکتی ہے، وہ 10 مردوں سے۔ ایک عورت کو ایک شوہر نے طلاق دے دی، عدت گزار کے دوسرے نکاح کر لیا، پھر اس نے طلاق دے دی، عدت گزار کے پھر تیسرے سے نکاح کر لیا، اس طرح کر سکتی ہے۔ تو شوہروں کے جدا کرنے سے، طلاق دینے سے پہلے تمہیں نکاح کرنا حرام ہے تمہارے لیے۔ حرائر مسلمات کنہ اولا، خواہ یہ مسلمان آزاد ہوں یا آزاد نہ ہوں۔ آزاد ہے تو بھی نکاح نہیں کر سکتے، اور کوئی باندی کسی کے نکاح میں ہے تو بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں البتہ جن کے تم مالک ہو، یعنی باندیاں جو تمہاری مملوکہ ہیں، بالسبیہ، اور یہ مملوک کیسے ہیں؟ جو باندیاں تمہاری بنی ہیں قید ہو کر کے، قید کے ذریعے تمہاری باندیاں بنی ہیں، فلکم وطؤہن، تو تمہاری نہیں ان سے وطی کرنا جائز ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ، اگرچہ دارالحرب میں ان کے شوہر ہوں۔ دیکھیے، آزاد یا غیر آزاد دونوں شامل اس میں، لیکن آزاد عورت جب تک طلاق نہ دے بیوی کو، وہ بیوی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، کسی اور کے نکاح جائز نہیں۔ لیکن باندیوں کا حکم یہ ہے کہ جو باندی قید ہو کر آئی ہے اور تمہارے حصے میں آ گئی، تقسیم میں، غنیمت میں، تو اب وہ اگرچہ شوہر والی ہے، اور اس کا شوہر کہاں ہے؟ دارالحرب میں ہے، لیکن اب شوہر دارالحرب میں ہے، بیوی دارالاسلام میں آ گئی اور قید ہو کر کے آئی ہے باضابطہ، تو اب یہ نکاح باقی نہ رہا، یہ نکاح کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا۔ تو چونکہ نکاح باقی نہ رہا تو اب زوجیت بھی باقی نہ رہی، تو اب یہ اگرچہ اس کا شوہر ہے دارالحرب میں مگر بے شوہر والی ہو گئی ہے، لہذا یہ جس کے حصے میں آئی ہے اس کے ساتھ وطی کرنا اسے جائز ہوگا۔ وہ کسی کے ساتھ نکاح کر دے اس کا تو نکاح کرنا بھی جائز ہوگا، یا خود آزاد کر کے نکاح کر لے تو یہ نکاح کرنا جائز ہوگا۔ مگر یہ کون سی بھی باندی جو قید ہو کر آئی، اگر قید ہو کر نہیں آئی ہے بلکہ خرید کر کے لے کے آیا ہے اور پھر شوہر والی ہے تو یہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے ایک آقا نے اپنی باندی کا، اپنی کنیز کا نکاح کسی سے کر دیا ہو اور پھر اس نے بیچ دیا کسی اور کے ہاتھ میں، تو وہ بیچ تو سکتا ہے، مالک ہے، مگر نکاح نہیں کر سکتا۔ نکاح کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ وہ دوسرے کے نکاح میں ہے، اور یہاں جو کر سکتا ہے نکاح تو وہ چونکہ اختلاف دارین کی وجہ سے تو نکاح باقی نہ رہا۔ وَإِن كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ، اگرچہ ان کے دارالحرب میں شوہر موجود ہیں مگر پھر بھی ان باندیوں سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ بعد الاستبراء، مگر یہ نکاح بھی کب جائز ہوگا؟ استبراء کے بعد۔ استبراء رحم کا مطلب کم سے کم ایک حیض ان کا گزر جائے، اور اگر وہ حاملہ ہیں تو قبل حمل نہیں، بعد حمل نکاح کریں گے۔ آپ نے یہ شرح قائم پڑھا ہے کہ منکوحہ کا نکاح جائز نہیں،
تو جب وہ حاملہ ہے تو ابھی تو اپنے شوہر ہی کی اس میں ہے وہ، لہذا اگر حاملہ ہے تو نکاح نہیں ہو سکتے، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو ایک حیض کا انتظار کرو، حیض آ جائے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ رحم اس کا خالی ہے اور اس میں استقرار نہیں ہے، تو استبراء رحم کی بات کر سکتے ہو۔ کتاب اللہ نصب علی المصدر ای کتب ذالک، یہ اللہ کا نوشتہ ہے، اللہ کا فریضہ ہے جو تمہارے اوپر لازم ہے، یعنی تم شوہر والیوں سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا نوشتہ ہے۔ یہ کتابہ جو منصوب ہے وہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے، اور اس کا فعل کیا ہے؟ کتبہ، یعنی کتب اللہ ذالک کتابا، اللہ نے یہ فرض قرار دے دیا، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے۔ علیکم، تم پر اللہ نے یہ نوشتہ کر دیا، یا تم پر اللہ نے یہ لازم اور فرض کر دیا۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ، اور تمہاری لیے حلال کر دی گئیں، یہ احل بھی ہے اور احل بھی ہے نا، اور اللہ نے تم پر حلال فرما دیا، آگے اس کا مفعول بنے گا، اور تم پر اور تمہاری لیے حلال ہیں ما وراء ذالکم، ان مذکورہ عورتوں کے علاوہ، ان کے ماں سوا جتنی عورتیں نہیں وہ سب کیا تمہاری نہیں حلال، جو ایک تفصیل ذکر چلی آ رہی ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم وغیرہ، تو یہ ساری تفصیل جو ذکر کی گئی ہے محرمات کی، ان محرمات کے علاوہ باقی جتنی عورتیں ہیں وہ سب تمہاری نہیں حلال ہیں۔ ہاں کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ کسی عارض کی بنیاد پر حلال نہیں ہوں گی، وہ عارض ختم ہو جائے گا تو وہ بھی حلال ہو جائیں گے، جیسے ان محرمات میں فرض کر لیجئے 5ویں عورت سے نکاح جائز نہیں، حرام ہے 4 تک، لیکن کسی چوتھی کو طلاق دے دی تو جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے 5ویں سے نکاح نہیں کر سکتے، تو یہ 5ویں کا نکاح کی حرمت عارضی ہے، جب چوتھی کی عدت پوری ہو جائے گی تو نکاح تمہاری نہیں جائز ہو جائے گا، اور ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہاری نے حلال کر دی گئیں، اے سوا ما حرم علیکم من النساء، یعنی جو مذکورہ عورتیں تم پر حرام کی گئی ہیں ان کے سوا، لأن تبتغوا تطلبوا النساء باموالکم، یہ کہ تم انہیں تلاش کرو، انہیں حاصل کرو، عورتوں کو طلب کرو، باموالکم، اپنے اموال کے عوض، تم عورتوں سے نکاح کرو جو محرمات ہیں انہیں چھوڑ کر کے، باقی جس کو تم پسند کرو ما طاب لکم تو تم ان سے نکاح کرو، مگر فری فنڈ میں نہیں بلکہ مہر کے بدلے، اپنے اموال کے بدلے، بے صداقن، یہ صداق اور صداق دونوں ہیں، مہر کے ذریعے اور ثمنین قیمت کے ذریعے، اگر آزاد ہے تو اس کا مہر تمہارے پر لازم ہوگا، اور اگر باندھی ہے تو اس کا ثمن دینا ضروری ہوگا۔ محسنین متزوجین غیر مسافحین، جبکہ یہ نکاح کے ذریعے حلال طور پر ہو، غیر مسافحین، زنا کے طور پر نہ ہو، تم عورتوں سے نکاح کرو، یہ عورتیں تمہاری نہیں حلال کر دی گئیں، تو حلال کس طور پر کر دی گئی ہیں کہ تم نکاح کے ذریعے نکاح کر کے حلال طور پر استعمال کرو، حلال طور پر بیوی بنا کر رکھو، غیر مسافحین، انہیں زنا کی نہیں استعمال نہ کرو، ان سے زنا نہ کرو، غیر مسافحین زانینا، حلال ذریعے سے، نہ کہ زنا کے ذریعے، فمن استمتعتم تمتعتم به منہن، یہ ما من کے معنی میں، وہی ذوی العقول کے لیے ما نہیں آتا بلکہ من آتا ہے، تو جن عورتوں سے تم تمتع حاصل کر چکے ہو، منہن، ان بیویوں میں سے جن سے تم تمتع حاصل کر چکے ہو، چاہے وہ باندھی ہو یا آزاد ہو، تم فائدہ اٹھا چکے جن عورتوں سے، ممن تزوجتم، کن عورتوں میں سے، منہن کا مطلب جن عورتوں سے تم نکاح کر کے ان سے فائدہ حاصل کر چکے، بالوطی، کس کے ذریعے؟ وطی کے ذریعے، فآتوہن اجورہن، تو اب تم انہیں ان کی مہریں ادا کر دو، ان کے مہر جو بھی متعین کیے گئے تم نے وہ ادا کر دو، تو تم نے جس عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے جمع بھی کر لیا تو بھی اب تمہارے اوپر مہر ادا کرنا ضروری ہو، چونکہ یہ شافعی ہیں اور شافعی مذہب یہی کہ جمع کے بعد مہر موقت ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہے نہیں، اگر خلوت صحیحہ بھی ہو گئی ہے تو بھی تم پر ان کے مہر کا ادا کرنا لازم ہو گیا، فرض ہو گیا۔ فآتوہن اجورہن فریضۃ، تو تم انہیں ان کے مہر ادا کر، اجورہن کا مطلب مہورہن، التی فرضتم لہن فریضۃ، وہ مہر جو تم آپس میں طے کر چکے ہو، جو مہر تم نے مقرر کر دیا اور وہ مہر ادا کرو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم، اور اس سلسلے میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، فیما تراضیتم، کہ تم آپس میں باہم رضامندی سے کوئی اور مقدار مقرر کر لو، انتم وہن، کون باہم رضامندی سے؟ تم اور وہ،
ہن مطلب وہ بیویاں، تو تم اور بیوی مل کر جو طے کر چکو وہ تمہارے اوپر دینا لازم ہے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جو طے کر لیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور تم طے کرنا چاہو یا اس کے علاوہ معاف کر دیں بیویاں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ من بعد الفریضۃ، تم باہم رضامندی سے طے کر لو اس کے بعد کہ کوئی حصہ کوئی مہر مقرر کر چکے تھے بعد فریضہ، من حدھا او بعضھا او زیادۃ علیہا، کس میں حرج نہیں ہے کہ وہ عورت اپنا پورا مہر ہی ختم کر دے، پورا مہر معاف کر دے، او بعضھا یا بعض مہر معاف کر دے، او زیادۃ علیہا یا اس پر کچھ اضافہ کر دے۔ اس میں دو کا تعلق عورت سے ہے، ایک کا تعلق مرد سے ہے۔ 50,000 مہر باندھ کے تم نے عورت سے نکاح کیا، پھر وطی بھی کر لی، اور ہمارے یہاں مطلب خلوت صحیح بھی کر لی، تو اب تمہارے اوپر 50,000 لازم ہے ادا کرنا، اس لیے کہ فریضہ تھا، تم مہر طے کر چکے تھے۔ لیکن اس کے بعد باہم رضامندی سے بیوی نے خود کہا کہ نہیں ہمیں 50 پیسے بھی نہیں چاہیے اور ہم پورے 50,000 معاف کر دیں تمہیں، اپنے اس نے معاف کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اب تمہیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اس کو اختیار ہے۔ یا کل معاف نہیں کیا اس نے، بعضھا اس نے بعض کو معاف کر دیا، کہا 50,000 مہر باندھا تھا لیکن اب تمہارے حالات اچھے نہیں، چلو کوئی بات نہیں 25,000 دے دینا ہم کو، 25 ہم نے معاف کر دیا، تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ 50 کے کتنے رہ گئے؟ طے ہونے کے بعد 25 کر دیے گئے، کوئی حرج نہیں۔ یا 50 کے 75 کر دیے، شوہر نہیں کہا کہ نہیں 50,000 اس وقت ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، سب بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 50 تمہارا مہر کم ہے، ہم 75,000 تمہیں مہر دیں گے، اس نے 75 کو اقرار کر لیا کہ 75 اس میں 25 اور بڑھا دیے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تم باہم چاہے بالکل ختم کر دو، چاہے کم کر دو، چاہے زیادہ کر دو، یہ تمہیں اختیار ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما بخلقہ حکیما فیما دبرہ لہم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے اور اپنی مخلوق کے تعلق سے ان کی تدابیر میں خوب حکمت والا ہے، یعنی اس کے ہر کام میں، ہر نظام اور تدبیر میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا غِنًى لَّأَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، اور جو شخص تم میں محسنات سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، طولاً ہونے غنن یعنی مالداری نہیں اس کے پاس، آزاد سے نکاح کرنا یہ ذرا سا مہنگا ہے بنسبت باندھی کے۔ آزاد سے نکاح کرنے میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آزاد ہے اس کا مہر بھی لمبا چوڑا ہوگا، آسان نہیں، پھر آزاد کے اخراجات بھی دوسرے ہوتے ہیں، اس کے نخرے بھی الگ ہوتے ہیں بنسبت باندھی کے۔ باندھی بیچاری خادمہ ہوتی ہے، اس کے لیے یہی بہت ہے کہ کوئی اسے منکوہا بنا لے اور اس کے سر پہ ایک سایہ ہو جائے، تو اس کے اتنے ناز و نخرے نہیں ہوتی خادمہ ہونے کی حیثیت سے، اور وہ جو آزاد ہوتی وہ تو رانی بن کے آتی ہے، تو اس کا لباس بھی، اس کا کھانا پینا بھی، اس کا رہنا سہنا بھی سب اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ اور جو بیچاری کنیز ہوگی، باندھی ہوگی، اسے تم چھوٹے سی کمر میں رکھ دو، ہلکے پھلکے کپڑے پہنا دو، ہلکا پھلکا کھانا دے دو، تو بھی اس میں چل جائے گا۔ تو نخرے کس کے زیادہ ہیں؟ ناز و نعم آزاد کے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کے اندر اتنی قوت نہ ہو کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کر کے اسے سنبھال سکے، نبھا سکے، مگر شادی کرنا ہے، کچھ خواہشات ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ان کی تسکین کے لیے، تو اگر تم اتنی استطاعت نہیں رکھتے ہو کہ آزاد سے نکاح کرو، تو کس سے کر لو؟ باندھی سے نکاح کر لو۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا غِنًى أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، اور تم میں جو شخص محسنات سے یعنی آزاد سے، الحرائر محسنات کئی معنی میں آتا ہے، یہاں آزاد کے معنی میں ہے۔ اگر تمہیں آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں ہے، المومنات هو جری علی الغالب، مومنات کی بھی قید ہے، مومنہ آزاد عورتوں سے تمہیں اگر استطاعت نہیں نکاح کرنے کی، تو کہتے ہیں یہاں مومنات کی جو قید ہے یہ غلبے کے طور پر ہے، یعنی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، عموماً نکاح کس سے کرتے ہیں؟ آزاد سے کرتے ہیں، تو مومنہ ہی عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، غیر مومنہ سے نہیں۔ یہ کتابی سے بھی ہوتا ہے تو بہت کم، تو غالب یہی ہوتا ہے کہ مومنہ سے، تو یہ مومنہ کی قید احترازی نہیں بلکہ کیسی ہے؟ اتفاقی ہے۔ البتہ امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں مومنات کی قید احترازی ہے، آپ غیر مومنات سے نکاح نہیں کر سکتے، کس سے کریں گے؟ مومنہ ہی سے۔ ہمارے یہاں مومنہ کے علاوہ کتابیہ سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، تو یہ قید اتفاقی ہے، غلبے کے طور پر ہے۔ فلا مفہوم لہو، لہذا اس کا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوگا۔ مفہوم مخالف کیا ہوا؟ تم میں سے جو آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح پر قدرت نہ رکھے تو وہ باندھی سے کرے، اگر رکھتا ہے تو نہیں کرے، تو یہ جو اس کا مفہوم مخالف وہ معتبر نہیں ہے۔
یعنی اگر رکھتا ہے تو بھی وہ باندی سے نکاح کر سکتا ہے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَنْكِحُ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو تم اپنی باندیوں سے نکاح کر لو. اپنی باندی سے نکاح مطلب اپنی باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لو، یا تمہاری جو باندی ہے اس کا تم کسی سے نکاح کر دو، تو تم باندیوں سے نکاح کر سکتے ہو. یعنی تمہارے جو قبضے میں ہیں، تم جن کے مالک ہو، من فتیاتکم المؤمنات، مگر کون سی باندیاں؟ مومنہ باندیوں سے نکاح کرو. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. فاکتفوا بظاہرہ وکلوا السرائر الیہ، تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، یعنی باندیوں کے ظاہر پر تم اکتفا کرو اور ان کا جو باطن ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دو. وکلوا السرائر الیہ، اور جو باطن ہے ان کا اس کو اللہ کے حوالے. تمہارے سامنے ظاہر یہ ہے کہ وہ باندی مومن ہے، کلمہ پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اس کا ایمان کس درجے کا ہے، اندر سے وہ مومن ہے منافق ہے کیا ہے، اس کی تمہیں تفتیش کی ضرورت نہیں ہے. اگر ظاہر مومن ہے تو نکاح کر لو، باقی اندرونی معاملہ کہ یہ اندر سے کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے یہ اللہ کے حوالے کر دو، اور باطن کو اللہ کے حوالے کرو. فإنہ العالم بتفاصیلها، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس باطن کی تفصیلات کو خوب جانتا ہے، اس کے اندرونی معاملات کو، اندرونی ایمان کو یا نفاق کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ورب امۃ تفضل الحرۃ فیہ، اور کتنی ایسی باندیاں ہیں جو اس ایمان میں آزاد سے فضیلت رکھتی ہیں. آزاد بھی مومنہ ہے، باندھی بھی مومنہ ہے، مگر قوت ایمانی باندھی کے اندر زیادہ ہے. ہوتا نہیں ایک بہت بڑا آدمی ہے اور ایک بہت غریب آدمی ہے، مگر ایمان کس کا مضبوط ہے؟ غریب آدمی کا ایمان مضبوط ہے. تو ہو سکتا ہے تم باندھی اور آزاد میں دیکھو تو دونوں ایمان والی ہیں، مگر باندھی کا ایمان آزاد سے کہیں زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا پختہ ہے اور کون ایمان میں کتنا مضبوط ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس باطن کے تعلق سے تفصیلات کو خوب جانتا ہے، اور کتنی باندیاں ایسی ہیں جو ایمان کے معاملے میں ہے نا آزادوں پر فضیلت رکھتی ہیں. وَهَذَا تَانِيسٌ بِنِكَاحِ الْإِمَاءِ، اور یہ جو حکم دیا گیا یہ باندیوں سے نکاح کرنے کی رغبت کے لیے دیا گیا ہے. کہا گیا اگر تم آزاد سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو کس سے کر لو؟ باندی سے کر لو. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ کتنی باندیاں وہ ہیں جو آزاد سے نکاح میں تو یہ رغبت دلانے کے لیے کہ تم ایسا نہ ہو کہ باندی سے باندی نہیں اس سے نکاح نہیں چھوڑو. باندی ہے تو کیا وہ مومن تو ہے، مسلمان تو ہے، تو تمہیں رغبت ہو، ایسا نہ ہو کہ تم اس سے وحشت محسوس کرو، بلکہ تمہاری انسیت پیدا کرنے کے لیے تمہیں رغبت دینے کے لیے یہ حکم دیا گیا. بعضکم من بعض، اسی کی تاکید ہے. تم آپس میں ایک ہی تو ہو، آزاد ہو یا باندیا ہو تم ایک ہی تو ہو. کیسے ایک ہو؟ اے انتم وہن سواء فی الدین، یعنی تم ہو یا وہ باندیاں ہوں سب تم کون ہو؟ دین میں برابر ہو. دین سے مراد دین اسلام میں تو دونوں مسلمان ہو، اور نسب میں بھی تو برابر ہی ہو. دونوں کس کی اولاد ہو؟ اولاد آدم. تو تم بھی اولاد آدم، وہ باندی بھی اولاد آدم، تو تمہاری نسب میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، تمہارے دین میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. تو کیوں چھوت چھات کرتے ہو؟ نہیں، یہ رغبت دلانے کے تم باندی سے نکاح کر لو. فلا تستنکفوا من نکاحہن، لہذا تم ان باندیوں سے نکاح کرنے میں عار محسوس نہ کرو. آدمی سوچتا نا کہ یار میں کیا باندی سے نکاح کروں؟ نہیں، کوئی عار کی بات نہیں ہے. اگر تمہارے اندر استطاعت ہے آزاد سے نکاح کرنے کا تو آزاد سے کرو، نہیں استطاعت ہے تو باندی سے کرو، اور اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے. کسی مالدار گھرانے میں تمہارا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو غریب میں کر لو، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی آدمی ہے، وہ بھی انسان ہی ہے، کوئی اس میں توہین کی بات نہیں ہے. تو باندیوں سے نکاح کرنے میں تم عار محسوس نہ کرو. فانکحوہن باذن اہلہن، تو تم ان کے موالی سے، ان کے آقاؤں سے اجازت لے کر، ان کی اجازت پا کر تم انہیں نکاح میں لے آؤ، ان سے نکاح کر لو. باذن اہلہن موالیہن، آقاؤں کی اجازت سے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ باندی اپنی اجازت کا اختیار نہیں رکھتی، اپنی نکاح کا اختیار نہیں رکھتی، بلکہ آقا اجازت دے گا تو. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بغیر آقا کی اجازت نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ ہے کہ آقا سے اجازت لے لینا، بغیر اجازت کے نہیں. ہاں، اور یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں کہ باندھی پکڑ لی اور بغیر نکاح کے، نہیں، نکاح کرنا اور اجازت سے نکاح کرنا.
وآتوہن آتوہن اجورہن، اور ان کو ان کے مہر بھی ادا کر دو، مہرہن بالمعروف، جو دستور ہے دستور کے مطابق معروف طریقے پر ان کا مہر بھی ادا کر دو، من غیر مطل و نقص، اس میں کوئی ٹال مٹول بھی نہ کرو اور اس میں کوئی کمی اور نقصان بھی نہ کرو۔ جو مہر مقرر ہو گیا، اگر 20,000 مقرر ہوا ہے تو یہ نہیں کہ باندھی ہے تو کم دے دو، نہیں، جو مقرر ہو گیا وہ پورا دینا ہوگا، اور دینے میں ٹال مٹول بھی نہ کرو بلکہ وقت پر ادا کر دو۔ معجل ہے تو فوری ادا کر دو، معجل ہے تو جو مدت مقرر ہے اس مدت پر ادا کر دو۔ محسنات عفائف حال غیر مصافحات، اور یہ جو تم نے باندیوں سے نکاح کیا ہے یہ جبکہ آزاد ہو، پاک دامن ہو، ہے نا، پارسا اور پاک دامنی کی وجہ سے، غیر مصافحات، وہ زنا کرنے والیاں نہ ہوں کلم کھلا، یعنی جو تم نکاح کرو تو یہ کس نیت سے کرو، کس لیے کرو، پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، پارسائی حاصل کرنے کے لیے، ہے نا، تو یہ پارسا ہو جائیں تمہارے نکاحوں میں آ کر کے، بد نظری کی شکار نہ ہو، غیر مصافحات، اور وہ زنا کرنے والی نہ ہو، کھلم کھلا اعلان کرنے، مطلب کھل کر زنا کرنے والیاں نہ ہوں بلکہ اپنی عزت اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی ہوں، ولا متخذات اخدان، اور وہ خفیہ آشنائی کرنے والی بھی نہ ہوں، خفیہ آشنائی اپنے یاروں سے چھپ چھپ کر کے ملنے والی، اور خفیہ آشنائی بھی کرنے والی نہ ہو، اخلاء یزنون بہا سرا، یعنی وہ ان کے وہ یار جو ان سے چھپ کر کے زنا کرتے ہوں، تو ایسا بھی نہ ہو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّا زُوِّجْنَا، بس جب یہ نکاح میں آ جائیں، احسننا، ان کا نکاح کر دیا جائے جب نکاح میں آ جائیں، وفی قراءۃ بالبناء للفاعل، اور ایک قراءت میں فاعل کا صیغہ ہے، زوجنا نہیں، مطلب احسننا نہیں بلکہ احسننا، اور ایک فاعل کی قراءت بھی ہے، یعنی معنی میں احسننا کے کیا، تزوجنا، اور جب یہ نکاح کر لیں، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، اور نکاح میں آ جانے کے بعد، نکاح کر لینے کے بعد اگر یہ کسی فاحشہ کا ارتکاب کرتی ہیں، زنا کا ارتکاب کرتی ہیں، تو فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو اب ان کی وہ سزا ہوگی جو محسنات کی نصف ہے، وَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، محسنات کی جو سزا ہے اس سزا کا نصف ہوگا، یعنی اگر یہ باندیاں منکوحہ ہونے کے بعد، نکاح میں آ جانے کے بعد پھر یہ زنا کا ارتکاب کر لیتی ہیں تو ان کی سزا محسنات والی نہیں ہوگی۔ محسنہ کی سزا کیا ہے، رجم ہے، اگر باقرہ ہے تو 100 کوڑے اور محسنہ ہے تو رجم۔ تو اب یہاں محسنات سے وہ شادی شدہ والی محسنہ مراد نہیں بلکہ غیر شادی شدہ محسنہ مراد ہے، غیر شادی شدہ پارسا، تو ان کی جو حد ہے اس حد کی نصف حد ان پر جاری ہوگی۔ تو شادی شدہ باندی نے اگر زنا کا ارتکاب کر لیا تو 100 کوڑوں کا نصف یعنی 50 کوڑے لگائے جائیں گے، اور امام شافعی کا جلا وطن بھی ہے، کتنے دنوں کے لیے، 1 سال کے لیے، مگر یہاں نصف ہے تو 6 مہینے کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ ہمارے جلا وطن سزا کا حصہ نہیں ہے۔ اب اگر فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، یہ زنا کا ارتکاب کر لیتی ہیں تو ان پر انہیں وہ سزا ملے گی جو محسنات کا نصف ہے۔ الحرائر الابکار، محسنات سے مراد کیا ہے، وہ آزاد جو باقرہ ہوں، غیر شادی شدہ ہوں۔ اذا زنینا، جب وہ زنا کی مرتکب ہو جائیں، بتائیے محسنہ یعنی پاک دامن جو آزاد ہو اور غیر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا 100 کوڑے ہوئی، تو 50 کوڑے لگائے جائیں۔ یہاں محسنات کو ابکار سے اسی لیے مقید کر دیا کہ صرف محسنہ کی سزا تو رجم ہے، اور رجم کا نصف ہو ہی نہیں سکتا، تنفیذ نہیں ہو سکتی۔ بھائی کسی کو پتھر مار مار کے مارنا ہے، اب ہو سکتا ہے ایک آدمی کم سے کم 100 پتھروں میں مرے، تو اب 100 پتھروں میں ایک آدمی مرنے والوں کو نہیں 50 مار دو گی، 50 ادھمرا ہو جائے گا، نہیں، اس کا تعلق صحت سے، کمزوری سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تندرست آدمی، اسے 100 پتھر میں اس کا کام ہوا، اور جو بیچارہ کمزور ہو اس کا تو 50 ہی پتھر میں کام ہو جائے گا، 4 ہی پتھر میں کام ہو جائے گا، تو کیسے تنصیب ہوگی؟ اور اس سے مضبوط پہلوان ہوگا تو 200 میں بھی قبضوں میں نہیں آئے گا۔ تو اس رجم کی تنصیب چونکہ ممکن نہیں ہے تو ممکن کہاں ہے، باقرہ ہی کے سزا میں تنفیذ ہو سکتی ہے، اور باقرہ کی سزا متعین ہے 100 کوڑے، لہذا 100 کے 50 کر دیے جائیں گے، یا 1 سال جلا وطن کرنا تھا تو اس کی تنصیب کر دی جائے گی، 6 مہینے جلا وطن کیا جائے گا۔ الحرائر الابکار یعنی وہ محسنہ جو آزاد ہوں اور باقرہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اذا زنینا، جب وہ زنا کر لیں، من العذاب، کیا مطلب،
اگر یہ باندیاں زنا کا ارتکاب کر لیں تو انہیں سزا دی جائے گی. عذاب سے مراد یہاں حد یعنی دنیا میں، اور آخرت میں بھی سزا ان کی ہوگی. الحد عذاب سے مراد حد یعنی محسنہ کی جو باقرہ عورتوں کی سزا ہے اس کا نصف ہوگا. فیجلدن 50 لہذا ان کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے اور انہیں 6 مہینے کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا. ویقاس علیہن العبید اور انہی باندیوں پر غلاموں کو بھی قیاس کیا جائے گا. ایک آزاد مرد ہے، اس نے اگر زنا کر لیا تو کتنی سزا اس کی؟ رجم ہے. شادی شدہ ہے تو رجم ہے، لیکن یہاں باندی اگر شادی شدہ غلام ہے تو اس کی سزا نصف رجم نہیں ہے، تنصیف نہیں ہوگی. اس کی بھی سزا کیا ہوگی؟ مرد ہو یا عورت دونوں کی سزا کیا ہے؟ اگر باقرہ ہوں تو غیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے ہیں. لہذا غلام اگر زنا کا مرتکب ہوا تو غلام کو بھی نصف سزا ملے گی، نہیں 50 کوڑے ملیں گے. وَيُقَاسُ عَلَيْهِنَّ الْعَبِيدُ اور اسی باندی پر غلام کو بھی قیاس کر لیا جائے گا. وَلَمْ يُجْعَلِ الْإِحْسَانُ شَرْطًا لِوُجُوبِ الْحَدِّ اور احسان کو وجوب حد کے لیے شرط نہیں قرار دیا گیا کہ محسن ہوگا تبھی اس پر حد لاگو ہوگی. نہیں، محسن ہونا شرط نہیں ہے. بل لِإِفَادَةِ أَنَّهُ لَا رَجْمَ عَلَيْهِنَّ أَصْلًا بلکہ یہ اس بات کا افادہ ہے، یہ اس بات کا فائدہ پہنچانے کے لیے ہے کہ غلام پر یا باندی پر اصلاً رجم ہے ہی نہیں. جو ہم نے قید لگائی ہے احسان والی، تو یہ احسان وجوب حد کے لیے لازم نہیں ہے کہ محسن ہوگا تبھی حد واجب ہوگی. محسن اگر نہیں بھی ہے نا تو بھی حد اس کے اوپر لازم ہوگی. احسان کی شرط کس لیے ہے؟ صرف اس لیے تاکہ اس کی نصف تنصیف کی جا سکے. ذالکا ہو جائے گی آیت؟ نہیں، چلو پڑھ لو. ذالک اے نکاح المملوکات عند عدم الطول اور یہ یعنی باندیوں سے نکاح کرنا جبکہ آزاد سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو. لمن خشیہ خاف العنت یہ اس شخص کے لیے ہے جسے عنت کا خوف ہو، جسے زنا میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہو. وَأَصْلُهُ المشقت اور عنت کے اصل معنی مشقت کے ہیں. عنت سے مراد یہاں کیا؟ زنا. لیکن اصل معنی کیا ہے عنت کے؟ مشقت. مشقت کو یعنی عنت کو زنا سے تعبیر کیوں کیا گیا یا زنا کو عنت کیوں کہتے ہیں؟ سمیہ بہ الزنا عنت کا نام زنا اس لیے رکھا گیا لأنہ سببها بالحد فی الدنیا والعقوبۃ فی الآخرہ اس لیے کہ یہ زنا جو ہے یہ سبب ہے حد کا دنیا میں. دنیا میں حد جاری ہونے کا سبب کیا ہے؟ زنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے حد مشقت کی چیز ہے جس کے اوپر حد جاری کی جائے گی. 50 کوڑے 100 کوڑے لگیں گے، تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ مشقت ہوگی کہ نہیں؟ تو اس زنا کو عنت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سزا کا سبب بنتا ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی سزا کا سبب ہے. تو زنا دنیا میں بھی سبب ہوا اور آخرت میں بھی. دنیا میں سبب کس کا؟ حد کا. اور آخرت میں سبب عقوبت اور عذاب کا. منکم یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تم میں سے جسے عنت کا یعنی زنا کا اندیشہ ہو. جوان آدمی ہے، آزاد سے نکاح کرنے کی قدرت نہیں ہے تو کہیں وہ زنا میں مبتلا نہ ہو جائے، اسے اندیشہ ہو کہ کہیں میں بدکاری میں نہ مبتلا جاؤں. تو کہا گیا تم اس سے طاقت نہیں رہتے ہو تو باندی سے کر لو، وہاں تو ہلکے پھلکے میں کام ہو جائے گا اور تم جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہو. بخلاف من لا یخافہ من الاحرار برخلاف اس شخص کے جو آزاد اس کا اندیشہ نہ رکھے، یعنی جس آزاد کو اس کا خوف نہ ہو، عنت کا خوف، اس کی اجازت نہیں ہوگی. فلا یحل له نکاحها تو جسے خوف نہ ہو، اندیشہ نہ ہو، اس کے لیے باندی سے نکاح حلال نہیں ہے. وکذا من استطاع طول حرۃ اسی طرح سے جسے آزاد کی استطاعت ہو اسے بھی باندی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ امام شافعی کا مذہب ہے. امام شافعی کی جب مطلب استطاعت نہ ہو آزاد کی تب نکاح کی اجازت ہے باندی سے، اور اگر استطاعت ہے تو نکاح کی باندی سے اجازت نہیں ہوگی. وعلیہ شافعی یہی امام شافعی کا مذہب ہے. کیا مذہب ہے امام شافعی کا؟ آزاد سے نکاح کی استطاعت ہے تو باندی سے نکاح جائز نہیں. ہاں استطاعت نہیں ہے تو جسے اندیشہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے تو اسے بھی اجازت نہیں ہے. یہ کس کے لیے اجازت ہے؟ جسے زنا مبتلا ہونے کا خوف ہو. وخرج بقولہ من فتياتكم المؤمنات الكافرات اللہ تعالیٰ کے ارشاد من فتياتكم المؤمنات جو مومنات کی قید ہے ان کی یہاں کافرات اس سے خارج ہو گئیں. فلا يحل له نکاحها لہذا کافرات سے نکاح جائز نہ ہوگا. ولو عدم وخافا اگرچہ عدم استطاعت ہو یا اندیشہ خوف ہو، دونوں صورتوں میں بھی کافرات سے نکاح کی اجازت نہیں ہوگی.
وَأَن تَصْبِرُوا عَن نِکاح المملوکات، پھر فرمایا گیا اور اگر تم مملوکات سے نکاح کرنے سے صبر کر لو، یعنی مملوکات سے نکاح نہ کرو، باندیوں سے نکاح نہ کرو، اگر تم اس پر صبر کر لو تو خیر لکم، تو تمہارا یہ صبر کرنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا. لئلا یصیر الولد رقیقا، ہاں کیوں بہتر ہوگا؟ تاکہ ہونے والی اولاد غلام نہ ہو. ظاہر سی بات ہے آپ آزاد ہیں، آپ نے کسی باندی سے نکاح کر لیا تو وہ کسی کی مملوکہ ہوگی. اب اس سے اگر کوئی اولاد ہوتی ہے تو یہ اولاد کس کی مملوک ہوگی؟ آقا کی. تو پتہ چلا جو اولاد ہو رہی ہے وہ بھی مملوک، وہ بھی غلام. تو اگر تم کسی آزاد سے نکاح کرو پھر تم سے جو بچے پیدا ہوں گے، جو اولاد ہوگی وہ اولاد آزاد ہوگی، اور باندی سے نکاح کرو گے تو آنے والی اولاد بھی غلام پیدا ہوگی، مملوک پیدا ہوگی، اور یہ اچھی بات نہیں ہے. لہذا باندی سے نکاح کرنے میں نقصان یہ ہوگا کہ آنے والی اولاد، پیدا ہونے والی اولاد مملوک ہوگی، غلام ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ تم باندی سے نکاح نہ کرو تاکہ تمہاری آنے والی اولاد غلام نہ ہو. لئلا یصیر الولد رقیقا، تاکہ آنے والا بچہ، ہونے والی اولاد رقیق نہ ہو. واللہ غفور الرحیم بالتوسعۃ ذافی ذالک، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے. بالتوسط فی ذالک، اس میں توسع کے ذریعے وہ ان پر رحم فرمانے والا، مہربانی کرنے والا ہے. اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اگر استطاعت نہیں ہے آزاد سے کرنے کی تو کس کی اجازت دے دی؟ باندی سے. تو یہ توسع ہی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربانی فرمانے والا ہے توسع کے ذریعے.